آج ہی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی. ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. اور اس کے اندر ملکی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ تمام اقدامات یقینی بنانے کی وہ بریفنگ ہوئی اور 23 مارچ کی پریڈ کا بھی دیکھا گیا. اور 23 مارچ کی پریڈ کے ساتھ اس وقت جو خطرناک سچویشن پاکستان میں اسلام آباد ڈی چوک میں بننے جا رہی ہے اس کے فوراً بعد وہ 27 تاریخ کو پرائم منسٹر جو ہے وہ 10 لاکھ لوگ ڈی چوک پہ لا رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن جو ہے مولانا فضل الرحمان کی ہے. انہوں نے مقابلے میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کال بھی کر دی ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی نون لیگ سب کو انوائٹ کر دیا ہے. لیکن جہاں تک میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوں مولانا کی, وہ اور کوئی آئے نہ آئے مولانا تو ضرور 23 مارچ کو لانگ مارچ کی طرف نکلیں گے. کل اس کے اوپر مولانا نے کیا کہا تھا سن لیں, آپ کو اس سے انٹینسٹی کا اندازہ ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر ہم جو دیکھنے جا رہے تھے پارلیمانی جنگ پارلیمنٹ کے اندر, جس کے اندر اپوزیشن نے 172 لوگ شو کر رہے تھے اور عمران خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا, وہ پارلیمانی جنگ جو ہے وہ باہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جو الارمنگ باتیں کی, پہلے وہ سنوائے, پھر آپ کو میں سناؤں گا جو آج حکومت کا کیا ذہن ہے اس بارے میں کہ پارلیمنٹ میں جنگ لڑنے کے بجائے وہ اس کو ڈی چوک میں لے گئے. مولانا کو سنوائیں جی. نااہل وزیر اعظم اور ان کی حکومت آئین شکنی اور فساد کی راہ اپنا چکی ہے. ارکان قومی اسمبلی کو ایوان میں آنے سے روکنے کی کھلی عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ڈرانے دھمکانے اور دباؤ میں لانے کے ہتھ کنڈے کے طور پر ڈی چوک پر جلسہ کرنے کا حکومت اعلان کر چکی ہے. 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا, کہنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو پورے ملک کے کونے کونے سے آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں. پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے لے کر شاہراہ دستور پر تاریخ کا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا اور جو دھونس اور دھاندلی زبان یہ ناجائز اور نااہل حکومت استعمال کر رہی ہے, اس زبان کو خاموش کرنا ہے, ان دھمکیوں کو پیچھے دھکیلنا ہے. حضرت ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں, ان کو ہم چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے اور پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے. ڈنڈے کا جواب جناب ڈنڈے سے ہوگا اب اسلام آباد میں, اور پتھر کا جواب پتھر سے ہوگا. اور یہ سب کچھ جو ہے, اگر میں اگین پرائم منسٹر صاحب تو سمجھتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل جو ہوتا ہے ونس اگین وہ کریڈیبل ہوتا ہے اور نیوٹرل اسیسمنٹ ہی ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایون حق اور باطل میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تب بھی آپ کو نیوٹرل مائنڈ دیکھ کے ہی اس کو آبزرو کرنا ہوتا ہے. ایک جج بھی یہی کرتا ہے, بڑے بڑے لوگ یہی کام کرتے ہیں, اور ایون عمران خان صاحب بھی یہی کام کر چکے ہیں جس کو آج وہ جانور کہہ رہے ہیں, لیکن وہ امپائرز انٹرنیشنل اس میں نیوٹرل کریڈٹ لے چکے ہیں. ایون انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے متعلق بڑی تعریف کی تھی کہ وہ ایک نیوٹرل جنرل آئیں اور وہ الیکشن جو ہے صحیح کروائیں گے. تو اس لیے میں بینگ اے نیوٹرل اگر اسیسمنٹ کروں تو یہ سارا جو سچویشن پرووک ہوئی ہے آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ, ان سائڈ دا پارلیمنٹ اپوزیشن نے کی ہے تحریک عدم اعتماد لا کے, آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ کی ہے حکومت نے. اور وہ کیسے کی ہے ذرا آج سن لیجئے فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں. مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ عمران خان باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے, ہم تو باہر نکل کے لاکھوں کے اجتماعات سے بات کر رہے ہیں. عمران خان آپ نکل کے دکھاؤ. نواز شریف کو, زرداری کو, ان کے بچے بچونگڑوں کو کہتا ہوں آپ آؤ ذرا, جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاتا ہے تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ ذرا, مائی کے لال بنو. یہ ابھی سے ڈر گئے ہیں. ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالی ڈی چوک میں 10 لاکھ آدمی ہوگا, کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے, عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے. مجھے امید ہے وہ نوبت نہیں آئے گی. سینیٹر فیصل جاوید صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, بہت وارم ویلکم. لنڈن بھی آپ کو لے کے جائیں گے کیونکہ بہت سی چیزیں جو رکی ہوئی ہیں اس وقت اتحادیوں کو لے کر, اس کی سرا جو ہے وہ لنڈن میں ہے. فیصل بھائی, ایک تو بڑے عرصے بعد آپ کو بہت وارم ویلکم. آج بڑا غضب کا آپ کا جلسہ تھا اور ایز یوزول آپ کا جوش قابل دید تھا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر میں پرائم منسٹر کی تقریر کا بھی ایک نیوٹرل پرسپیکٹو سے انالیسس کروں تو ایک بہت آؤٹ سٹینڈنگ تقریر تھی. حافظ آباد والی بڑی اچھی تھی لیکن یہ اس سے بھی اچھی تھی. یہ نیوٹرل انالیسس ہے جس کو پرائم منسٹر خیر انسانیت سے باہر رکھتے ہیں آج کل. مجھے لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ نہیں ہے, یہ تو تزیہ تھا میرا سوال. سر پارلیمنٹ کی جنگ ہے, پارلیمنٹ میں جنگ لڑنی ہے, 172 لوگ انہوں نے لے کے آنے, بڑی ذمہ داری تو ان کے اوپر ہے. لیکن جس طرح آپ ڈی چوک میں اب صرف جلسہ کرنے نہیں جا رہے, اگر آپ فواد چودھری صاحب کو فالو کریں, آپ کے چیف وپ کو فالو کریں, تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی مائی کا لال نکل کے دکھائے ووٹ ڈالنے کے لیے, جائے گا بھی ادھر سے آئے گا ہی واپس. تو سر یہ تو آپ خود بینگ اے حکومت ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی بندے اپنے لے آئیں گے, تو یہ کس طرح پیس انشور رہے گا؟ السلام علیکم کامران بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید. مفتاح اسماعیل صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا کامران جی سر, کامران صاحب آپ کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے ان دنوں میں آ رہا ہوں, ہونا چاہیے, آپ کو ہونا چاہیے.
آ رہا ہوں میں تو کرونا میں آپ کو آ کے ملا تھا ٹھیک ہے؟ بھائی آ رہا ہوں جی کرونا میں آپ نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی تھی. آپ نے بھی اچھا جی 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 تو اچھا جی جناب اچھا سنیں, مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلے تو پوری قوم کو, آپ کو, مفتاح اسماعیل صاحب کو, سب کو جو سن رہے ہیں سب کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں آج پوری دنیا میں خوشی کا دن ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی کاوشوں سے ایک قرارداد پیش ہوئی اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں کہ اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے. تو اب سے کچھ دیر پہلے وہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ کریڈٹ تو پرائم منسٹر کو جاتا ہے بھائی. میں سیدھی سی بات کروں گا. اب آپ میرے سوال پہ آ جائیں پلیز کہ یہ آپ نے سچویشن کریٹ کر دی ہے لا اینڈ آرڈر کی وہاں پہ کہ ان کے بندے بھی آئیں گے, آپ کے بھی آ رہے ہیں, ووٹ ڈالنے میں پریشر, آپ پریشر کو ڈال رہے ہیں ووٹر کے اوپر, اپنے اراکین کے اوپر. بھائی صاحب, کامران صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارا جلسہ کس دن ہے؟ ہمارا جلسہ ہے سنڈے کو. سنڈے کو تو کوئی اجلاس ہوتا ہی نہیں ہے, تو ریلیکس کریں, کچھ نہیں ہونا. جلسہ ہو رہا ہے, 10 لاکھ لوگ آ رہے ہیں, اس سے زیادہ آ رہے ہیں بلکہ. انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا ڈی چوک میں. اور ووٹنگ جو ہے وہ منڈے ٹیوزڈے وہ تو جلسے کے بعد ہے, تو اس میں کوئی نہیں ہے. جائیں آرام سے, نمبر پورا کریں, 172 تو دور کی بات, یہ 72 کے لیے تتر بتر ہو رہے ہیں, ان کے پاس نمبر نہیں ہے. لیکن فیصل بھائی آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے جو بات کہی ہے نا, شاہ صاحب نے بھی وہی بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں جلسہ ہوگا لوگ چلے جائیں گے. تو پھر یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ کی بندے ہماری گورنمنٹ کے, آپ کی گورنمنٹ کے, انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ صرف ان کو ویسے ہی اپنا دھمکا رہے ہیں, مطلب یو ڈیڈنٹ مین اٹ, صرف جلسہ ہوگا لوگ, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا جی وہاں سے لوگ گزر کے جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے اور گزر کے آئیں گے. اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ یہ بات بالکل غلط ہے آپ کے نزدیک؟ آپ خود سوچیں کہ کیسے وہاں سے گزر کے تو جائیں گے اور گزر کے تو آئیں گے. وہ ڈی چوک ہے لیکن وہ خالی ہوگا نا, وہاں تو کوئی نہیں ہوگا, خالی جلسہ تو ہو چکا ہوگا. فواد چلو مسئلہ ختم ہو گیا. ہاں گزر کے جائیں. دیکھیں بات سنیں, یہ ان کا جمہوری حق ہے. فواد بھائی کا ایک منٹ, فواد بھائی کا سٹیٹمنٹ دوبارہ سن لیں, یا تصدیق یا تردید کر دیں. سنوا دیں ذرا, انہوں نے جو کہا ہے تصدیق تردید آج ہی کر دیں انفارمیشن منسٹر کی. ابھی فیصل بھائی سن لیں ذرا. جی مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ عمران خان باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے. ہم تو باہر نکل کے لاکھوں کے اجتماعات سے بات کر رہے ہیں. عمران خان آپ نکل کے دکھاؤ. نواز شریف کو, زرداری کو, ان کے بچے بچونگڑوں کو کہتا ہوں آپ آؤ ذرا. جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاتا ہے, تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ ذرا, مائی کے لال بنو. یہ ابھی سے ڈر گئے ہیں. ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالی ڈی چوک میں 10 لاکھ آدمی ہوگا, کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے, عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے. مجھے امید ہے وہ نوبت نہیں آئے. کلیئر ٹرمز میں انہوں نے کہا کس بائی کے لال میں اتنی کلیجہ ہوگا کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے, ووٹ بھی ڈالے اور واپس بھی اسی آڈینس میں ہے. جی تو تردید کر رہے ہیں آپ اس بیان کی؟ پہلا چیلنج تو ان کا ٹھیک ہے کہ جلسہ کرو, جتنے جلسے کرتے ہیں کر کے دکھاؤ, اگر جرت ہے تو کر کے دکھاؤ, بالکل ٹھیک چیلنج ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے ڈر گئے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے. بھائی ایسا کچھ نہیں ہو رہا, فواد کا اپنا انداز ہے, انہوں نے بولا ہے, لیکن یہ کیوں ڈر گئے ہیں؟ انہوں نے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ لے کے آئے ہیں, نہیں ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا نا. سنڈے کو جلسہ ہے, جلسہ ختم ہو جائے گا. فیصل بھائی یہ 10 لاکھ, دیکھیں بات یہ کہ 10 لاکھ کا آپ کہیں گے نا, 10 لاکھ کی آپ تڑی لگائیں گے تو ہر بندہ ڈر جائے گا. ابھی شہباز گل صاحب کا میرے سامنے ٹویٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے اراکین تیار رہیں. فضل الرحمان کا نیا فتنہ ہے کہ لانگ مارچ کر کے ڈی چوک پہ قبضہ کر کے 27 بار جلسے ناکام بنا جائے. یوتھ ونگ وہاں پر پہلے ہی اپنا پروگرام شروع کر دے اور جلسے کی تیاری 24 مارچ سے ڈی چوک میں خیمے لگا کے شروع کر دے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں بس یہ جلسے تک ہی رہے گا اور سنڈے کو سب ختم ہو جائے گا. ایم آئی رائٹ؟ جی ہاں, جلسہ ختم ہو جائے گا سنڈے کو, لیکن اس کی تیاریاں تو ظاہر ہے شروع ہو جائیں گی 24 سے. ابھی شروع ہو گئی ہے بلکہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ جائیں اپنا نمبر پورا کریں. یہ جب ہم لے کر آئے تھے پرائم منسٹر عمران خان, والنٹیرلی انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا, ہم نے نمبر پورا کرنا تھا. ہم 172 کے 180 کو کراس کر گئے, اب انہیں نمبر پورا کرنا ہے, یہ لے کے آئے ہیں. بائی دا وے یہ ووٹ آف کانفیڈنس, یہ نو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہے, یہ نوٹ آف نو کانفیڈنس ہے. نوٹ چلائے ہیں انہوں نے لیکن وہ بھی نہیں چلے. اب یہ کنورٹ ہو گیا ہے روڈ آف نو کانفیڈنس, اب روڈ پہ آ گئے ہیں.
تو سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, روڈ میں تو آپ ان کو لے کے آئے, یہ پوائنٹ آپ کا کیا؟ ایک بریک. مفتاح اسماعیل صاحب, مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آج پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا, آج پہلے زیادہ کمپوز نظر آئے, میرا یہ نیوٹرل اوپینین ہے, پہلے زیادہ اسرٹیو بھی نظر آئے اور کانفیڈنٹ بھی نظر آئے. تو اور وہ کہہ رہے ہیں, آپ نے سنی لیا ہوگا اسپیچ, دوبارہ کیا سنواؤں, انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو کام کیا اپوزیشن نے اس موقع پہ, اور میں ویسے اس اوپینین کا حامی ہوں پہلے دن سے کہ ایک گورنمنٹ جو 4 سال آلموسٹ پورے کر چکی ہے, اور میں خود بھی سمجھتا ہوں اس کی گورننس ایگزیمپلری نہیں ہے, میں اس کا کرٹیک ہوں, آج بھی ہوں, اس کو آپ نے ایک سیاسی شہید بننے کا موقع دیا, اگر تحریک اعتماد کامیاب بھی ہو جائے. پرائم منسٹر نے بھی آج یہی بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے خدا کا شکر ادا کیا جو آپ آج لے کے آئے کہ لوگ آلو ٹماٹر یہ جو مہنگائی ہے اس کو بھول گئے, سب اس طرف لگ گئے, اور میری پارٹی دوبارہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کسی سٹیج پہ یہ کہ بلنڈر ہو گیا یہ آپ لوگوں سے, جو پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں؟ مفتاح صاحب جی شکریہ کامران بھائی, السلام علیکم آپ کو اور فیصل بھائی کو. گزارش یہ ہے کامران بھائی کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ایک پروویژن ہے کہ ہم نو کانفیڈنس موومنٹ لا سکتے ہیں. اگر خان صاحب اعتماد کھو چکے ہیں تو وہ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے, ہم کوئی ان کی مدت کو وہ نہیں کر رہے. آٹومیٹکلی اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو مائنورٹی حکومت تو نہیں چل سکتی ہے. اگر بجٹ میں آپ ہار جاتے ہیں یا کانفیڈنس موشن میں ہار جاتے ہیں تو آپ جاتے ہیں. یہ ہم کوئی غیر آئینی حرکت یا سیاسی شہادت کی بات تو نہیں کر رہے. اب آپ خان صاحب, آپ کو پتہ ہے کامران بھائی کہ خان صاحب سے زیادہ مغرب کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے. خان صاحب سے زیادہ تو خیر ازبیکستان کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا ہے, اسلام کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن مغرب کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا ہے. تو خان صاحب مغرب کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑے حوالے دیتے تھے. تو میں ایسے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ 1972 کے اندر جیمز کیلاہن کے خلاف انگلینڈ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, وہ ہار گیا اور گھر چلا گیا. کوئی دھرنے نہیں کرے, کوئی 10 لاکھ لوگ, کوئی 20 لاکھ لوگ, کوئی کچھ نہیں کرا. اسی طرح سویڈن کے اندر, وہاں پہ بھی خان صاحب بڑے حوالے دیتے ہیں, سویڈن کے اندر 2021 کے اندر ہوا نو کانفیڈنس موومنٹ, اور وہ ان کا پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کے خلاف نومبر 1990 میں ان کی اپنی پارٹی نے ان کو چینج کر کے جان میجر کو لے آئی تھی. ان کو تو پارٹی بھی چینج کر دیتی ہے اپنے ووٹوں سے ہی. ٹھیک ہے جی, میں اور آسانی کر دوں. 2019 کے اندر 2019 میں ہالینڈ کا پرائم منسٹر, اچھا یہ کون سا پرائم منسٹر ہے جو اس سائیکل پہ اپنے آفس جاتا ہے, یاد ہے آپ کو ایک زمانے میں پرائم منسٹر صاحب بات کرتے تھے. تو آپ کا پوائنٹ کیا ہے یہ ایگزامپلز دے کے مفتاح صاحب؟ سر میں آ رہا ہوں اس پہ کہ ادھر اس نے وہ اس زمانے میں سائیکل پہ جاتا تھا غالباً, آج کل اس میں جاتا ہے ہیلی کاپٹر میں. وہ اس نے 2019 میں اس کے خلاف بھی نو کانفیڈنس ہوا, لیکن وہ بچ گیا کچھ ووٹوں سے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, اس میں خان صاحب کو اتنا غصہ کیوں آ گیا ہے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں کامران بھائی, دیکھیں میں کچھ عرصے تک وزیر رہا ہوں, اور اپنی زندگی میں زیادہ تر عرصہ وزیر نہیں رہا ہوں, پچھلے 4 سال میں وزیر نہیں رہا ہوں, ان کی جیل میں بھی گیا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زندگی چل رہی ہے. خان صاحب اگر یہاں سے چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا مہنگائی میں تھوڑی کمی آ جائے گی نا؟ کیا پاکستان کے اندر خان صاحب نے کچھ بہتری لائیں؟ کیا آج لوگوں کو انصاف زیادہ مل رہا ہے؟ کیا لوگوں کو تعلیم زیادہ مل رہی ہے؟ کیا پنجاب میں آج رشوت کا بازار گرم نہیں ہے؟ کیا ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پنجاب میں پیسے نہیں دیے جاتے؟ کیا رنگ روڈ کا اسکینڈل ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اس کا حل یہ تھا کہ اپنی ٹرم پوری کرتے بغیر سیاسی شہید ہوئے ہوئے, بغیر وکٹم کارڈ کھیلے ہوئے. نہیں سر آپ نے 4 سال برداشت کیا, ابھی ایسا کیا ہوا ہے؟ سر یہ جو وہ آج نصرت جاوید صاحب کے کالم میں انہوں نے ایک بات کری ہے کہ ایک شہر میں میلہ لگ رہا تھا, تو گاؤں کے ایک شخص نے یہ تصور کر لیا کہ اس کا رومال چوری کرنے کے لیے شہر میں میلہ لگا ہے. تو اب یہ خان صاحب تو مغربی کوئی سیاست ہو گئی کہ آج میں نے کہیں ٹویٹ بھی دیکھا ہے جو بائیڈن کا جعلی ٹویٹ کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹا لے. مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کو 4 سال سے ان کے سپورٹرز, ان کے الائز, ان کے لوگ بول رہے ہیں کہ خدا را آپ عثمان بزدار کو ہٹا دیں. آپ کے پروگرام میں بھی آپ جانتے ہیں کامران بھائی, ہماری بات ہوئی ہے. سچ بتائیے 12 کروڑ لوگ پنجاب میں رہتے ہیں, 11واں بڑا ملک ہوتا دنیا کا اگر پنجاب الگ ملک ہوتا, کیا عثمان بزدار سے زیادہ ویژنری قابل آدمی پی ٹی آئی میں نہیں ہے کہ آپ کو یس مین ہی رکھنا ہے جو آپ کی اطاعت کرے؟ مفتاح صاحب پھر آپ بزدار صاحب کے خلاف تو عدم اعتماد نہیں لائے, اور وہ آپ لا بھی نہیں پا رہے ہیں. میری گزارش جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سر کہ انہوں نے, دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں یہ اب اور جس طرح کی زبان استعمال کری ہے, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ایگریسو ہونا اور کانفیڈنٹ ہونا, ایک چیز ہوتی ہے گالی گلوچ کرنا. سر گالی گلوچ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, یہ بازاری زبان تو ہم کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں نا. یہ کوئی اچھی روایت تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو چوہا بول رہے ہیں, کسی کو جانور بول رہے ہیں, کسی کو ڈاکو بول رہے ہیں. بھائی اگر خان صاحب یہ تڑیاں دے رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں تم کو, تو بھائی آپ کے پاس تو 4 سال سے حکومت ہے. میں سر ابھی آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں, دونوں صاحبان کے پاس. مجھے ذرا اسپیشلی جوائن کیا ہے کچھ دیر کے لیے فہمیدہ مرزا صاحبہ نے, آپ سپورٹس کی منسٹر بھی ہیں فیڈرل,
اور آپ سابق اسپیکر بھی رہ چکے ہیں. فہمیدہ صاحبہ, could you hear me? جی آئی کین. ایک تو بہت شکریہ, اور یقین کریں بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو پروگرام میں دیکھیں, کیونکہ بینگ اے اسپیکر جس گریس سے اور جس نیوٹریلٹی سے, جس امپارشیلٹی سے آپ نے 5 سال گزارے تھے, وہ بھی ایکسیپشنل ہے پاکستان کی تاریخ میں. شاید اس کے بعد ہم نے وہ منظرنامہ دیکھا نہیں. میں کل آپ نے ایک مورل سٹینڈ لیا, میں آپ کا سن رہا تھا سارا. آپ نے پرائم منسٹر آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے, بینگ اے اتحادی آپ نے کہا کہ اگر 3.5 سال آپ نے ساتھ دیا ان کا تو آپ آگے بھی دیں گی. یہ آپ کا مورل سٹینڈ پوائنٹ ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن تھوڑا مجھے بتائیے, بینگ اے ایکس اسپیکر آپ کا اتنا ایکسپیرینس رہا ہے, اگر یہ تحریک عدم اعتماد جب ہوتی ہے تو کیا اسپیکر کے یہ رائٹس ہیں جو ڈسکشنز ہمارے آج کل ٹاک شوز میں ہو رہی ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے, پارلیمنٹ لاجز میں ہو رہی ہے, اٹارنی جنرل کے ساتھ ہو رہی ہے, پرائم منسٹر کی مبینہ طور پہ, یا اسپیکر صاحب خود بھی کرتے پھر رہے ہیں, لیگل برانچ سے پوچھ رہے ہیں قومی اسمبلی کی, کہ اسپیکر جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو ووٹ ڈالنے سے روک سکتا ہے جس کو پارٹی چیئرمین نے پارلیمنٹ میں آنے سے روکا ہو؟ فہمیدہ صاحبہ. جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو جو آپ کے کامنٹس ہیں میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ لوگ بھی بھولے ایک جس طرح پارلیمنٹ میں پرانے اسپیکرز کی تو بات ہوتی ہے, پر خاص طور پہ ایک پہلی خاتون اسپیکر کو بھلا دیا جاتا ہے اور اس کی پرفارمنس کو بھلا دیا جاتا ہے. تو آئی ایم گریٹفل. ایز فار ایز جی یہ ہے, دیکھیے آپ کو آئسولیشن میں نہیں, ایک سیکوینس آف ایونٹس ہیں. جب ان اسپیکر کو اگر پارلیمنٹ میں گالیاں ملیں گی, جب ان اسپیکر کے ساتھ اتنے سینئر ممبر فارمر پرائم منسٹرز سب وہ اس طرح کی بدتمیزی کہ وہ پوڈیم کے پر آ کے اور جو بھی حالات ہوئے, دیکھیں میں تو بڑی دل برداشتہ ہوں, بہت دل برداشتہ ہوں. اور سارے اس میں جس میں اسمبلی کی میں جس طرح کی کارکردگی ہو رہی ہے, کیونکہ جس وقت میں اسپیکر بنی تھی تو ایک ٹرانزیشن تھا فرام آپ کو پتہ ہے ڈکٹیٹرشپ سے ایک جمہوریت کی طرف ہم آ رہے تھے, تو آسان نہیں تھا. وہاں بھی ممبرز کا رویہ, اپوزیشن ممبرز کا رویہ کوئی آسان نہیں تھا, اور بڑا ڈائیورس قسم کا ہاؤس تھا. تو اس میں بڑا ایک مجھے پیشنس کے ساتھ اور سب کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑا, اور میں نے خاص طور پہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی جو ہوتی ہے اس کو میں نے پاورفل کیا, تاکہ اپوزیشن اور حکومت سب اپنے ایجنڈا کس طرح چلانا ہے, پورا آگے کیسے لے کے چلنا ہے سیشن, وہاں ڈیسائیڈ ہوتا تھا. تو ایک تو سب سے پہلے اسے ریڈنڈنٹ کر دیا گیا, نہ وہ میٹنگز ہوتی ہیں, اگر ہوتی ہیں تو ان فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا, اور جس طرح پوری اب پارلیمنٹ کی کارکردگی ہے, اور چاہے وہ ٹریجری بینچز ہوں یا اپوزیشن ہو, دونوں پہ ذمہ داری ہے اگر آپ نے اس پارلیمنٹ کو سموتھ. تو وہ جو ہم انسائڈ دا پارلیمنٹ دیکھ رہے تھے وہی ٹیمپریچرز نکل کے باہر آئیں, اور اس وقت یہ جو نو کانفیڈنس اور یہ جو جس طرح منسٹریز پوزیشنز بٹ رہی ہیں, جی میں روز سن رہی ہوں کہ سو اینڈ سو وہ تو پرائم منسٹر کا ہے, وہ سو اینڈ سو اسپیکر ہے, وہ کیا, تو دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب ہم میسیج دے رہے ہیں پوری قوم کو, اور دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. اور اس وقت کے فہمیدہ صاحبہ مجھے ایک آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ جس طرح اسپیکر کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا وہ بالکل غلط تھا, اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جو اسپیکر جس طرح بائسڈ ہے وہ بھی غلط تھا. تو میں نے آپ کی ایگزامپل اس لیے کوٹ کی تھی کہ آپ بڑی انڈسپیوٹڈ رہی ہیں اور آپ پہ ہر ایک کا ٹرسٹ تھا, اور اسپیکر کو ایسا ہی گریسفل ہونا چاہیے. لیکن اب کمنگ ٹو مائی کویسچن, ہیونگ سیڈ دس, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے بینگ اے اسپیکر, یہ بات تو طے ہے نا دستور کے اندر کہ یہ بھی طے نہیں ہے کہ پارٹی چیئرمین اگر کسی کو روک دے تحریک عدم اعتماد یا پارلیمنٹ میں آنے سے, تو کیا اسپیکر وہ اگر بندہ آ جائے ممبر اس پارٹی کا, لیٹ سپوز اب پی ٹی آئی کی اس وقت بات ہو رہی ہے, تو وہ اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں کرے گا, یا دستور میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا, ڈسکوالیفیکیشن لیٹر سٹیج میں الیکشن کمیشن کرے گا؟ اس پہ تو رہنمائی کریں نا پلیز. دیکھیے اس میں یقیناً ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں, اور کورٹ بیسٹ وہ ہوتا ہے کہ کورٹ اس کو انٹرپریٹ کرے. ایز فار ایز جو میری سمجھ ہے, کیونکہ اور دوسرے لائر سے بھی میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہی تھی, تو یقین مانے بڑے بڑے لائرز نے بھی بڑا اس پہ ایک کچھ اور ویو تھے, دوسروں کے کچھ اور ویوز تھے. تو میرا بھی یہی ہے کہ رائٹ ٹو ووٹ تو ہے ہی ڈیفینیٹلی کہ وہ ووٹ ان کو دینا ہے, لیکن آج مجھے یہ بتائیے کہ میرا ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے میڈیا میں, اور وہ میں دیکھ رہی تھی, اور اسی طرح ان کا کہ جس میں انہوں نے ایک بڑا تھریٹننگ لیٹر اپنے خود ممبرز کو بھی لکھا ہے کہ آپ یہ اس میں اٹینڈ کریں گے. جی جو دیکھ رہی تھی اسی طرح سب نے, دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے, اور یہی نقصان ہے جس کی وجہ سے کہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں, اور جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہوگی تو یہ صورتحال یہاں پہ ایکچوئل آپ نے یہ بڑی سی بات کہی کہ بینگ اے اسپیکر آپ سمجھتی ہیں کہ اینی گیون سچویشن رائٹ ٹو ووٹ ہے,
मेंबर पार्लियामेंट के पास राइट टू वोट है? मैं समझती हूँ राइट टू वोट मेरी नज़र में, लेकिन ऑफ कोर्स जो अब मैंने जैसे बताया कि मैंने तो लॉयर्स से कंसल्ट किया, तो उनके एक के थे कि वो टोटल जितने टॉप लॉयर्स हैं फहमीदा साहिबा, मैंने सुलेमान अकरम राजा साहब से पूछा है, एजाज अहसन साहब को सुना, उन सब ने कहा कि मजे का खेस बात है, इट्स क्लियर ओपन एंड शट केस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। लेकिन चले मैं आपको उसके अंदर लेके नहीं जा रहा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आप इत्तेहादी हैं और अभी एक इत्तेहादी जो है PML की उन्होंने मशवरा दिया है फैसल जावेद भाई की पार्टी को कि आप जो है ना तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो है वो जलसे जुलूसों में ना पड़ें और उसकी शिद्दत को थोड़ा कम रखें। आप भी बड़ी की इत्तेहादी है और आपने बड़ा इस वक्त सपोर्ट किया है ऐसे मौके पर जब इत्तेहादी सपोर्ट नहीं कर रहे खुल के प्राइम मिनिस्टर की आज तक। तो जब प्राइम मिनिस्टर कल आपसे मुलाकात भी हुई तो उनकी आपको बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी? क्योंकि आपने कोई तुमसे तस्करा किया कि सर ये तो अदम एतमाद का मामला है, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, अगर आपके बंदे भी नहीं इनके साथ मिलेंगे तो ये जलसे जुलूस ना किए जाएं, या आपका उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई? देखिए, सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे वो, और बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि खुद ही अपोजिशन फंस गई है ये सब ला के। देखिए, अगर इन आइदर केस चाहे अगर नो कॉन्फिडेंस मूव होता है या नहीं होता है, और अगर हम इलेक्शन, तो ये आगे लग ये रहा है कि सब इलेक्शन के उसमें जा रहे हैं, और ये जो एक चीज़ नहीं, मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को जिस तरह पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ, जिस तरह वो डंडा बरदार लोग आए, जिस तरह एक माहौल कहीं ना कहीं से जो इंस्टिगेशन हो रही है, और ये तो वो एक कहता है कि मैं एक हरकत करूंगा तो दूसरे ने उससे डबल करनी है। तो देखिए, मेरा तो सबसे ज़्यादा खौफ है वो सिस्टम के है, सिस्टम को हर हाल में बचना चाहिए। आपको लगता है सिस्टम को खतरा है इस वक्त फहमीदा साहिबा? आपको लगता है सिस्टम को खतरा है? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि जहां अगर ये नो कॉन्फिडेंस का बिल्कुल उसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, लेकिन एट द सेम टाइम 5 साल का जो टर्म है वो एक हुकूमत को जो मैंडेट, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन आपने 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की फहमीदा साहब, बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने का। आपने कहा राइट टू वोट है, बीइंग अ स्पीकर आप ये कह रही हैं कि राइट टू वोट है मेंबर के पास और उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और आपने ये भी कहा है कि सारी सिचुएशन इलेक्शन की तरफ जा रही है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और सिस्टम को खतरे का जो अलार्म है वो तो मैं फैसल भाई के आगे भी बजा रहा हूँ। मैं एक ब्रेक लेने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब के आगे भी ये पॉइंट रखूंगा, सेनेटर फैसल जावेद साहब के भी आगे पॉइंट रखूंगा कि क्या ही अच्छा हो कि दोनों एक एक पोजीशन स्टेप पीछे ले लें। वो अगर आज शेख ऋषि साहब ने भी कह दिया है कि जनाब वो तो हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं जिस तरफ कन्फ्रंटेशन जारी है, और वो एक एक स्टेप पीछे क्या हो सकता है। एक ब्रेक। वेलकम बैक। अभी आप फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा साबिक स्पीकर और मौजूदा स्पोर्ट्स की वुमेन मिनिस्टर हैं फेडरल की, जिन्होंने इमरान खान साहब का ओपनली साथ दिया है, लेकिन उन्होंने भी इंटरेस्टिंग 2-3 बातें की। उन्होंने कहा राइट टू वोट है हर मेंबर का, चाहे पार्टी चेयरमैन जो भी सोचे, और उनको लग ये रहा है कि इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है, सिस्टम को ही बहुत बड़ा खतरा लग रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, और अगर आपकी सारी बातें सही भी है, बजट डेफिसिट 43 अरब हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 2100 अरब हो गया, हालात इतने बुरे हो गए, आपकी सारी बातें मैं सही मान लेता हूँ, तो सर मुझे बताइए, और आपकी ये बात भी मान लूँ कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, आगे का कोई प्लान आपके जहन में है जो अवाम के साथ आप शेयर करोगे? आफ्टर ऑल आप भी शेडो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप भी रह चुके हुए हैं, और आप ही से डिस्कशन की होगी PMLN ने, तो क्या सोचा है? 3 महीने के लिए आ रहे हैं, 1.5 साल के लिए आ रहे हैं? और अगर 1.5 साल के लिए आ रहे हैं या इवन 3 महीने के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास कोई प्लान है कि इस प्रॉब्लम से मुल्क को निकालेंगे कैसे, अगर आप इनको फारिग भी कर देते हैं? मिफ्ता साहब देखिए कामरान भाई, ये प्रॉब्लम क्यों आए हैं मुल्क में, मैं इसकी 2 जो बुनियादी वजह हैं वो PTI की टीम की ना तजुर्बाकारी कह लें या इनकॉम्पिटेंस कह लें, और एक करप्शन कह लें। तो सर अगर आप मिफ्ता भाई आपसे सवाल मेरा कुछ और है कि ये अगर सारी बातें आपकी सही मान ली मैंने, ये बुरे हैं, करप्ट हैं, पुअर गवर्नमेंट, लेकिन आपके पास क्या लाहे अमल है? जी उसकी तरफ अगर आ जाएं प्लीज, लोग सुनना चाह रहे हैं बेताबी से। कामरान भाई कामरान भाई मैं उधर ही आना चाह रहा हूँ कि एक तो जो इनकी इनकॉम्पिटेंस है, मिसाल के तौर पर कुछ दिनों पहले, मैं लंबी तफसील नहीं करता हूँ, कुछ दिनों पहले इस मुल्क में यूरिया बहुत ज़्यादा था, कंपनियां कह रही थी हमको एक्सपोर्ट करने दो, इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी, वो सही किया, लेकिन फिर 1,40,000 टन यूरिया एक्सपोर्ट नहीं हुआ, स्मगल करवा दिया, 1,40,000 टन यूरिया स्मगल हो गया। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध के अंदर हमारे किसान भाइयों की लाइन लग गई यूरिया लेने के लिए। अगर आज किसान की लाइन लगेगी यूरिया लेने के लिए, तो कल मेरी और आपकी आटा लेने के लिए लाइन लगेगी।
آپ یہ دیکھیں کہ جس حکومت نے ایک ہی ہفتے کے اندر ایک کمپنی حکومت کی امپورٹ کر رہی ہے اور ایک کمپنی ایکسپورٹ کر رہی ہے فرنس آئل. اب پلیز میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ 1.5 سال کا وزن لے لیں گے؟ سر میری بات سنیں, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اب جو بھی حالات ہوں گے, حالات مشکل ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نے پہلے بھی سنوارا ہے ملک کو, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے ہم لوگ. یہ ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم ہے, ڈار صاحب ہیں, ڈار صاحب آئیں گے اگر ان کی گورنمنٹ جاتی ہے تو ڈار صاحب آئیں گے واپس؟ اب میرا یہ خیال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب ان کو کہیں گے تو وہ ضرور آئیں گے, اگر وہ کہیں گے تو میرے خیال سے. مگر میری کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے پاس ایک ٹیم ہے جو کہ آزمائی ہوئی ٹیم ہے, جو کام کر سکتی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت غربت کو روکنا سب سے زیادہ ضروری ہے, اس وقت مہنگائی کو روکنا سب سے زیادہ ضروری ہے. آخری بات دیکھیں, آخری نہ کریں, بتائیں کھل کے بتائیں. جی اللہ آپ کو زندگی دے. وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی نہیں, وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں ٹماٹر آلو پیاز کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا. صحیح سر, شہباز شریف جو ہے نا وہ یہی دیکھنے آ رہا ہے. شہباز شریف قیمتوں کے اوپر نظر رکھیں گے, ٹھیک ہے سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. وہ نہیں ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ آپ کی تیاری پوری ہے. ڈار صاحب بھی آ سکتے ہیں, آپ بھی اویلیبل ہیں, آپ نے پورا روڈ میپ بنا لیا ہوا ہے, تو آپ بہت سیریس ہیں کہ گورنمنٹ جائے گی تیاری. فیصل بھائی آپ سے سیدھا سا ایک سوال ہے, اگر تو آپ کے پاس ممبرز پورے ہیں پھر تو کوئی گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ پورا ٹینیور کرے گی, اور اگر یہ ممبرز پورے نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں سر آپ یہ جلسوں وغیرہ کا تو فائدہ کچھ نہیں ہونے لگا. ابھی فہمیدہ صاحب نے بتا گئی آپ کو. اور اگر ممبر پورے نہیں ہیں تو ایسی پارٹی کا بھی کیا فائدہ یار, ان بندوں کو اٹھا کے باہر پھینکیں جو گند ہے, جن کی بیس پہ آپ کانفیڈنٹ ہو بھی جائیں تو وہ ایک فیک کانفیڈنس ہے, کیونکہ وہ 2 نمبر لوگ ہیں بقول آپ کے, وہ بکے ہوئے ہیں. تو اگر ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اور اگر آپ کے بندے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو ویسے ہی استعفیٰ دے کے فریش الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جی ٹوٹ تو دل چکا ہے اپوزیشن کا, بڑی کوشش کی انہوں نے. نمبر تو ان کا پورا نہیں ہے, 154 سے آگے نہیں جا رہی ہے, اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئے نمبر پورا کرے, موسٹ ویلکم, نو پرابلم ایٹ آل. پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بغیر کووڈ ٹیسٹ کرائے کوارنٹین میں ڈال دیا ہے پارلیمنٹ لاجز میں, کہتے ہیں باہر نہیں نکلنا. اچھا بھائی تحریک عدم اعتماد میں جب ناکام ہوں گے ان کو پرماننٹ یہ کووڈ کوارنٹین میں ڈال دیں گے. اور یہ بوکھلاٹ کے اندر اب جلسے مارچ, ابھی نون لیگ نے اناؤنس کیا وہ جلسے کر رہے ہیں, بھائی کریں بالکل کریں, اور ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مارچ کریں گے. اصل چیز تو ہے نمبر پورا کرنا. اب لائے ہو تحریک عدم اعتماد تو پھر اس کو آگے لے کے جاؤ نا. اب یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں باہر, مطلب یہ ان کی شکست انہوں نے مان ہی لی. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ووٹنگ کا دن ہوگا یہ بری طرح ناکام ہوں گے اور انہیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن فیصل بھائی ایک بات بتائیں کہ اگر اس وقت تو آئرن از ہاٹ, مطلب کہ جتنا اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس بے یقینی کی حالت میں, اس یہ گو مگو کی کیفیت ہے اسٹاک ایکسچینج کا, اکانومی کا, ایون پرائم منسٹر پارلیمنٹ لاجز جا رہے ہیں, کبھی چودھری صاحب سے مل رہے ہیں, کبھی فواد چودھری صاحب کو بھیج رہے ہیں, کبھی وہ جو ہمارے ایکس انٹیریئر منسٹر بریگیڈیئر صاحب جا کے مل رہے ہیں ان کو, اعجاز شاہ صاحب. تو یہ تو آپ کو فوراً کرنی چاہیے یار, پھر تو فارغ کریں اس کو, اتنا ہی جو کنفیوژن کا سماع ختم کریں. if they don't have the majority. نو ہم فوراً کر رہے ہیں اس کو, ہم نے جو بھی قانونی طریقہ تھا فوراً کر رہے ہیں, فوراً اجلاس بلا رہے ہیں. بس یہ ہو جائے نا, یہ ایک تو کانفرنس ہو رہی ہے نا, یہ دیکھیں یہ بھی آپ دیکھیں 15 سال کے بعد اتنی بڑی پاکستان ایکسٹرا آرڈنری ایک کانفرنس ہو رہی ہے یہاں پر جس میں اسلاموفوبیا کے خلاف بات. اچھا فیصل بھائی مجھے ایک بات بتائیں کوئکلی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو آر کانفیڈنٹ کہ آپ کے لوگ نہیں بکے, انہوں نے خریدنے کی کوشش کی مبینہ طور پہ وہ نہیں بکے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نمبر نہیں ہے, یہی میں سمجھوں نا اس بات کو. انہوں نے 20 کروڑ 18 کروڑ پہ کی آفرز دی ہیں ان کو, لیکن ان کا ووٹ بھی نہیں چلے گا, ان کا نوٹ بھی نہیں چلا, اور ان کا یہ روڈ جو ہے روڈ یہ بھی نہیں چلنے کا, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. 2028 تک انہیں کہیں چل کریں, ریلیکس کریں. ٹھیک ہے, یہ مفتاح صاحب آ کے جواب دیں گے, لیکن کوئکلی میں لنڈن جانا ہے جہاں پہ اس وقت ساری چیزوں کے مبینہ طور پہ لوگ بادی نظر میں کہا تھا ماسٹر مائنڈ نواز شریف صاحب ہے, اور ان سے کیونکہ ملاقاتیں بینگ اے جرنلسٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اظہر جاوید صاحب کی جو ہمارے ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز ہیں, اظہر جاوید صاحب معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ گورنمنٹ بہت کانفیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج بہت کانفیڈنٹ لگ رہی ہے, مفتاح اسماعیل صاحب اکانومی کی بدحالی کا رونا تو رو رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں معاملہ رکا ہوا کہاں پہ ہے؟ کاف لیکس سے شروع کریں ذرا پہلے. پی ایم ایل این کیا ان کو آفر کر رہی ہے جو وہ نہیں مان رہے, یا وہ کیا کہہ رہے ہیں جو میاں نواز شریف نہیں مان رہے؟ اظہر صاحب.
कामरान साहब, मैं अभी मुस्लिम लीग नून के आर्जी हेडक्वार्टर के सामने, और मियां नवाज शरीफ से तकरीबन 1 घंटा मेरी अभी मुलाकात हुई है। उसमें जो मैंने देखा है उनका वो इंतहाई कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, और वो बिल्कुल मुतमईन है। उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो ओछे हथकंडों पे उतरी है, और उन्होंने कहा उनको ओछे हथकंडे का भरपूर इस्तेमाल जो जवाब दिया जाएगा। और आज ही उन्होंने अनाउंस किया है, पार्टी को हदायत कर दी है कि भरपूर जलसे किए जाए, जिससे मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और तमाम लोग खिताब करेंगे। ये आज से प्लानिंग शुरू हो गई। दूसरी बात, काफ लीग से जो मेरी इत्तलात है, काफ लीग को जो सीएमशिप की ऑफर पहले मुबैना तौर पर जो पार्टी लीडर्स की तरफ से की गई थी, वो 2 महीने के लिए। और एक बात बताऊं कि नवाज शरीफ साहब जो इस बात पे मुकम्मल तौर पर यकसू हुआ कि अगला सेटअप 2 महीने का होना चाहिए, उसके बाद जो अगला बजट आए वो निगरान हुकूमत दे, और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन है। इसलिए जो इधर से इत्तलात है कि तमाम पार्टी जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके साथ मामला तय पा चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान अपना होमवर्क मुकम्मल कर नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं 2 महीने से आगे सेटअप नहीं होगा, और उन्होंने परवेज इलाही साहब को मुबैना तौर पर सीएमशिप की ऑफर भी 2 महीने के लिए दी। तो अब उसके साथ ही आप ये कह रहे हैं कि सारे इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं, मतलब जरदारी साहब ऑन बोर्ड हैं इस पे? पहले तो ये बताएं यस और नो कि 2 महीने का सेटअप होगा आगे। एम आई राइट, यस और नो? जहाँ तक कि परवेज इलाही साहब को सीएम की जो ऑफर है वो पार्टी के लोकल रहनुमाओं की तरफ से दी गई थी, नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं। जहाँ तक दूसरी बात है, बात ही अदम इत्तेमाद की, इस बात पे आगे बढ़ी थी मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब से नवाज शरीफ से जब तरीके अदम इत्तेमाद की हामी भरी, तो ये बात तय हुई थी कि आइंदा सेटअप 2 महीने का होगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ये मैं बात आपको नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड है। 1 मिनट, 2 महीने वाली बात पे कि 2 महीने का सेटअप ही होगा। जी बिल्कुल, वो ऑन बोर्ड थी। लेकिन पीएमएल क्यों ऑन बोर्ड नहीं है? जहां तक आपकी असेसमेंट है मियां साहब से मिलने के बाद, पीएमएल क्यों ऑन बोर्ड नहीं है अभी तक? एम आई राइट? जी, PMLQ से इसी बात पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। और दूसरी बात, मैं जो एक अहम बात बताऊं कि मियां नवाज शरीफ ने अगर ये हुकूमत चली जाती है तो ईद के फौरन बाद वो वतन वापस होंगे, साथ डार साहब भी होंगे, और इस डार साहब ने यहाँ पर अपने जो होमवर्क का वो कर रहे हैं, जो अभी बहुत शुक्रिया सर जावेद साहब। आप कह रहे हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, मिफ्ता इस्माइल साहब, ऐसा आपके भी ज़हन में है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो डार साहब भी आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं वापस? मिफ्ता साहब सर, मेरी तो बड़ी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला ये दोनों वापस आएंगे, और मेरी ये भी दुआ है कि अदम एतमाद भी कामयाब होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल नहीं होता है तो इस वक्त वोट तो हमारे पास पूरे हैं। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, इत्तेहादियों का भी हमको, इनके इत्तेहादियों का भी काफ़ी वो मिल गया है हौसला, और हमारे इसके अलावा भी हमारे पास। मिफ्ता साहब जो आप कहते हैं ना, मिफ्ता साहब 1 मिनट, जब आप ये कहते हैं कि वोट आपके पास पूरे हैं, और ऑब्वियसली इत्तेहादी आपके साथ अभी तक नहीं है लेकिन वोट आपके पास पूरे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इनके मेंबर्स को तोड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा आपने पैसे दिए, ये तो ये इल्जाम लगा रहे हैं आप पे 18-20 करोड़ का, लेकिन आपने इनके मेंबर्स को तोड़ा है। यही कंडीशन जारी है ना, तो तोड़ा है। सर क्या कह के तोड़ा है, दोबारा बता दें जरा। देखिए, पैसे भी नहीं दिए बकौल आपके, तो क्या कह के तोड़ा है? क्या फैसल साहब की ऐनक ठीक नहीं है, या किसी का क्या, किस तरह तोड़ा है? नहीं कामरान, देखिए कामरान भाई, सच्ची बात यह है कि इस वक्त मिसाल के तौर पर अगर आप सेंटर पंजाब में या साउथ पंजाब में भी फॉर दैट मैटर पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे तो आप नहीं जीत सकते। जो लोग 3-3, 4-4 इलेक्शन जीत चुके हैं, और जो लोग हमें छोड़ के इनके पास गए थे, किसी वजह से कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बातें आई थी, और जो जहांगीर तरीन साहब लेकर गए थे, जहांगीर तरीन के ग्रुप में बैठे हुए थे, अब्दुल अलीम खान। लेकिन मिफ्ता भाई मुझे एक बात बताएं, आर यू सो प्रीटी श्योर कि जो लोग आपको छोड़ के गए वो आपके भी नहीं थे, वो इनके भी नहीं है, इनको छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, वो आपके कैसे बनेंगे यार? ये तो समझाएं लॉजिक से। सर मेरी बात सुने। बताएं ना, बताएं। ये सियासत है, मैं आपको मैं सच्ची बात है कि मुझे देखे मेरी बात, थोड़ा सा मईशत पे मुझे ज़्यादा पता है सियासत से, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इट इज़ इम्पॉसिबल रियली कि पीटीआई की टिकट पे आप कहीं से पंजाब से सीट जीत सकें। तो ये लोग जो 4-4 इलेक्शन, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, वो तो बात ठीक है, वो आपकी देखें, आपकी वो हेडिक नहीं है कि पीटीआई की टिकट पे जीत रहा आपकी। जी सर मेरी बात सुने सर, मैं मेरे दोस्त की बात करता हूँ। मैं मेरे एक दोस्त उमर अयूब साहब की बात करता हूँ। मेरा भाई है, मेरा दोस्त है उमर अयूब। उमर अयूब के 3 इलेक्शन 3 अलग अलग पार्टियों से लड़ चुका है, तीनों मरतबा हुकूमत में था। तो मतलब आपको लगता है कि अगली मरतबा पीटीआई की टिकट से लड़ेगा? पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। फैसल भाई, मैंने इमरान खान साहब को ये कहा था जब वो इन लोगों को ले रहे थे, फसली बटेरों को, मैंने कहा था
فیصل جاوید جیسے لوگ جو ہیں, اسد عمر صاحب جیسے لوگ جو ہیں, علی امان صاحب جیسے لوگ, یہ آپ کے ورک کمیٹڈ لوگ جو ہیں, ان کو چھوڑ کے ان کو نہ لیں. آج آپ مانیں یا نہ مانیں, پرائم منسٹر کو یا گورنمنٹ کو جتنا تحریک کا نام نچایا ہوا ہے یہ انہی فصلی بٹیروں نے نچایا ہوا ہے, جن کے متعلق میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے بھی کبھی نہیں ہوں گے, وہ آپ کے بھی نہیں ہوئے. تو بھائی اس وقت ہی دیکھ لیتے ہیں اور چلیں, وہ تو میں نے کہہ دیا, آپ یو کین کمنٹ. لیکن یہ جو لنڈن سے خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اتنا پلانڈ ہے اس بارے میں کہ وہ واپس بھی آ جائیں گے عید کے فوراً بعد, یا عید ادھر کریں گے, آر یو اسکیئرڈ آف اٹ کہ عدم اعتماد کامیابی نہ ہو جائے؟ اتنا کانفیڈنس ہے میاں صاحب کو؟ واپس تو وہ آئیں گے نہیں, انہیں لایا جائے گا اور وزیر اعظم عمران خان ان کو لے کر کے آئیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ 2028 کا انتظار کریں, یہ 2023 بھی بھول جائیں, اور 2023 میں جب الیکشن ہوگا ہمارے پاس ایک ایسا کارڈ ہے کہ ہم 2/3 اکثریت لے کے واپس آئیں گے. وہ کارڈ ڈسکس نہ کیجئے گا ادھر, کیونکہ وہ بڑا وہ کارڈ ڈسکس کیجئے گا. میں کر سکتا ہوں ڈسکس, لیکن میں اس سے پہلے ایک بات سر, وقت کا میں بریک کے لیے. ترب کا پتہ کس کے پاس ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا, لیکن مجھے دیجئے کل تک اجازت.